اب توجہ چاہتا ہوں، قرآن اللہ رب العزت کا علم ہے، اتارنے والے لے آنے والے جبرائیل امین ہیں، جس پر اتارا گیا وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مفتی سلمان عزیز صاحب کا یہ بہترین بیان ہے دوستوں، اور بہت امپورٹنٹ، بہت اچھا بیان ہے یہ قرآن کے تعلق سے۔ دوستو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے تمام انسانیت کے لیے سب کچھ اس میں بتا دیا ہے، اور وہ قرآن نازل ہوئی تھی ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اور قرآن نازل جو ہوئی تھی یعنی اتارا تھا وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ تو قرآن میں سمجھ لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کو جس نے پڑھ لیا سمجھ کے ترجمے کے ساتھ، وہ سمجھ لیے اس نے عمل کر لیا، سمجھ لیے اس کی زندگی مطلب بیڑا پار ہو گیا، دنیا آخرت دونوں انشاءاللہ چاہے تو اس کی سمجھ جائے گی، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز لکھ دی ہے، ہر چیز کا مطلب اس میں توڑ لکھ دیا ہے کہ کس طرح سے انسان کو زندگی بتانی، کیسے جینا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیسے کس کے حق ہے، کس کے کیا حقوق ہے، سب کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ پوری انسانیت کے لیے قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ قرآن کے تعلق سے آج انشاءاللہ چاہتا ہوں ہم لوگ بیان سنیں گے مفتی سلمان عزیز صاحب کا، بڑا امپورٹنٹ بہت اچھا بیان ہے دوستوں۔ تو اس بیان کو پورا ان تک ضرور سنیے گا، اور اچھی باتیں ہمیشہ شیئر کرنی چاہیے۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ دین جتنا ہو سکے پھیلائیں، اچھی باتیں ہمیشہ جتنا پھیلائیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کوشش کیا کریں جو اس کی بھی اچھی بات ہے، کسی بھی مولانا کی عالم کی ہو، قرآن حدیث سے ثابت ہو، اس کو شیئر ضرور کیا کریں، بتایا کریں لوگوں کو اچھی باتیں، دین کی باتیں، اور خود بھی اس پہ عمل کیا کریے۔ اسی طرح سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریے گا، اور جو بھی حضرات میرے چینل پہ نئے آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو کیونکہ دوستوں ویڈیو بنانے میں بڑا وقت برباد ہوتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی محنت جاتی ہے، تب جا کے ایک ویڈیو بن پاتی ہے۔ تو ہمیں بھی سپورٹ ملتا ہے جب ہماری ویڈیو چلتی ہیں، خوب لوگ دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو ہم کو بھی اور کیا بولتے ہیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اسی طرح سے دین کی خدمت کریں گے، میں کروں گا جب تک میری زندگی اللہ نے دی ہے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریے، میرا ساتھ دیجیے تاکہ یہ چینل اور زیادہ گرو کرے۔ تو چلیے پہلے ہم لوگ مفتی سلمان عزیز صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، قرآن اللہ رب العزت کا علم ہے، اتارنے والے لے آنے والے جبرائیل امین ہیں، جس پر اتارا گیا وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان ذوات کی بات میں کر رہا ہوں، نہ کوئی اللہ رب العزت کے شان تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ اس کے متعلق برا بھلا کہہ کر کے اس کی شان میں کوئی کمی کر سکے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرر پہنچا سکے گا، نہ جبرائیل امین تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور جب ان تین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن اتارا جبرائیل کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو قرآن جو رسول پاک کے سینے پر اترا وہ اتنا محفوظ اتارا گیا ہے، اتنا محفوظ کہ صبح قیامت تک 1000 مشینیں، 1000 کمپیوٹر، 1000 انٹرنیٹ لے کر کے بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے، نہیں بدل سکیں گے۔ آپ سوال کر رہے ہوں گے کیا اس میں بڑی بات ہے؟ آج تو ایک خبیث مردود، ایک گندی نالی کا کیڑا جس کو سنگھیوں نے پال رکھا ہے، نام تو مسلمان رکھا وسیم نام، لیکن ہے در حقیقت وہ سنگھیوں کا ایک بنگی، اس نے یہ قرآن کو الگ چھاپنے کی کوشش بھی کی اور آیتیں حذف کر کے 26 آیتیں ایک نیا قرآن شائع کرنے کی بات کیا۔ پہنچا کیا تمہارے پاس قرآن؟ کسی کے پاس آیا ہے قرآن؟ اس کے گھر والے بھی نہیں پڑھ سکے ہوں گے۔ اس کو شاید ہو سکتا ہے پوری انٹرنیٹ کی دنیا مدد کرے، ایپلیکیشن بنانے والی آئی ٹی ٹیم بھی مدد کر کے دے دے۔ میرا چیلنج ہے اس کی موت تک بھی یہ اس کا بنایا ہوا ایپلیکیشن چل نہیں سکے گا۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بہت بڑی ڈینگ مار لیا، بہت بڑا اس نے تیر مار لیا؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور قرآن پاک کی تحریف اور تبدیل کی کوششیں کرتے رہے، لیکن چونکہ مولا نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک آیت میں تمہیں بتا دوں، اتنی پاورفل آیت ہے، 15ویں پارے کی آیت، رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول آپ فرما دیں، سارے جنات، سارے انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں
اور سب مل کر کے چاہیں کہ میرے اس قرآن کی طرح بنا لیں تو ہرگز وہ بنا نہ سکیں گے. اتنا پاورفل چیلنج ہے, نہیں بنا سکیں گے. تم نکالنے کی کوشش تو کیے, دوسرا بنا کر کیوں نہیں لا سکے آج تک؟ خرابیاں ڈھونڈنے کی تو کوشش کیے, ایک اور قرآن کیوں نہیں بنا سکے آج تک؟ اس کے میسیجز کیا تم سمجھتے ہو عربوں کی طرح القاریہ مل القاریہ وما ادراک مل القاریہ؟ ایک سورے کو دیکھ کر کے کچھ عرب کے شاعروں نے بنا لیا تھا الفیل مل الفیل وما ادراک مل الفیل خرطومہ طویل. اس آیت کے وزن پر انہوں نے بھی سوچا ہم بھی بنا لیں گے, لیکن وہ خود ہی ہنس پڑے بنا کر. ان کو خود ہی لگا کیا بھدا ہم نے بنایا ہے. القاریہ مل القاریہ اس کا معنی ہی کچھ اور ہے, دل دہلا دینے والی. وہ قیامت کے متعلق ہے. کیا دل دہلانے والی؟ تم کیا جانو کہ کیا ہوتی ہے دل دہلانے والی؟ وہ قیامت کے منظر کو اللہ بیان فرما رہا ہے سورہ قاریہ میں. اور اس کے بدلے میں کچھ عرب کے جاہل شعراء بہت پیسے لے کر بنا کر لائے تھے کہ ہم بھی اسی ٹائپ کا کچھ بناتے ہیں. اور بنایا کیا؟ الفیل مل الفیل وما ادراک مل الفیل, ہاتھی. تم کیا جانو ہاتھی؟ خرطومہ طویل, اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہنسنے لگے, یہ کون سی سورہ ہے, یہ کون سی سورہ بنی؟ وہ خود اپنی بنائی ہوئی چیز پر ہنس پڑے اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا. میرے عزیزو, عرب والے جو عربی کے بڑے بڑے بلیغ اور فصیح تھے, ان کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 آیتیں لکھ کر کے چیلنج کیا تھا. خانہ کعبہ پر پہلے شاعروں کے شعر لٹکائے جاتے تھے, کیونکہ عرب میں اس وقت لٹریچر کا دورہ تھا. جو سب سے اچھا شعر لکھتا وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا, اور جب کوئی دوسرا اس کا جواب لکھتا تو یہ پہلا والا نکال دیا جاتا, پھر نیا والا لگایا جاتا تھا. مقابلہ ہوتا تھا. یہ مقابلہ کئی سال تک چلا, کئی دنوں تک چلا. جب قرآن پاک کی 3 آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے لگایا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 ہی چھوٹی آیتیں ہیں, چھوٹی آیتیں, اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ بھی ہے. اتنا ہی لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس لٹکا دیا. اب عربوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے. شاعروں کو بلاؤ, پیسے دے کر کے بلایا گیا, آؤ اس کا جواب دو. بہت سارے آئے دیکھے, کیونکہ اس کا جواب لکھنا معمولی نہیں تھا. یہ ہے تو چھوٹی سورہ, لیکن معنی کے اعتبار سے ہر آیت میں ایک سمندر موجود ہے. اس کے مفاہیم, اس کے ترجمے کرنے بیٹھ جائیں, ہر لفظ کا ایک بہت ہی بلیغ معنی ہے, فصیح معنی ہے. تو ایک بہت بڑا شاعر آیا, اس نے کہا میں جواب لکھ دیتا ہوں. اس نے اس کے نیچے اپنی جانب سے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. اسی کے وزن پر لکھا اس نے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اتنا لکھا تھا, نیچے اس نے جا کر کے لگا دیا ما ھذا کلام البشر. وہ کہتا ہے میں اس کا جواب یہ لکھتا ہوں, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد پھر یہ خانہ کعبہ پر یہ لٹکانے کا سلسلہ بھی بندی ہو گیا. آخری مرتبہ قرآن کی وہی سورہ لگائی گئی, اور آج تک پھر دوبارہ کوئی چیلنج کے لیے لا نہیں سکا. عزیزان گرامی, میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن مقدس ہے اس کو معمولی نہ سمجھو. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا قرآن کے تعلق سے. دوستوں, قرآن ایک ایسی کتاب ہے دوستوں جو نہ ایسی کوئی کتاب آئی ہے, نہ قیامت تک کوئی اب آئے گی, دوسری کوئی کتاب نہیں آئے گی. کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن کے ذریعے سے بتا دیا ہے ہم انسانوں کے لیے. بس ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, پڑھ کے سن کے جیسے بھی ٹھیک لگے جس کو اس طرح سے اس پہ عمل کرے. اور قرآن نیک سمجھ لیجیے ہدایت کی کتاب ہے. قرآن ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی, اور قرآن نے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایک ایک چیز. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کر کے زندگی ہماری بتا دی کس طرح زندگی جینی ہے. جو بھی انسان, جو بھی شخص میری نقل اتارے گا وہ انشاءاللہ چاہے تو کامیاب ہو جائے گا. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنی ہے. جیسے وہ بیٹھتے تھے, جیسے وہ چلتے تھے, جیسے وہ کھاتے تھے, جیسے وہ پیتے تھے, جیسے کہ وہ داڑھی رکھے تھے. تو ہر مسلمان کو چاہیے داڑھی رکھیں, کیونکہ داڑھی رکھنا سنت ہے. لوگ سنت کو فالو بھی نہیں کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم کرتے ہیں. تو دوستو یہی سب باتیں تھیں جو قرآن کے تعلق سے. باقی آپ خود قرآن کو ہر لینگویج میں قرآن آتی ہے, جس کو جو لینگویج میں پسند ہو وہ پڑھے اور سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے, خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دے دوستوں. تو دوستو اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگا کر دوستوں اس کو شیئر ضرور کریا کریے تاکہ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچیں. تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.